دو ایشوز پر بات کریں گے. ایک تو عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے اپنی رہائی سے متعلق علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے کیا کہا تھا، اور کیا یہی ایک امید جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. دیکھیں، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یوم مزدور ہے. عمران خان صاحب نے اپنے دور میں مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے کیا کیا. عمران خان نے اپنے دور میں مزدوروں کے لیے ایک تو اوورال غریبوں کے لیے، سب کے لیے ہیلتھ کارڈ عمران خان لے کر آئے، جو کے پی میں آج بھی ہے، پنجاب میں بند کر دیا گیا. عمران خان نے پناہ گاہیں بنائیں، عمران خان نے لنگر خانے بنائے، عمران خان نے احساس پروگرام شروع کیا. عمران خان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ بجائے پر منتھ لوگوں کو 10,000 15,000 20,000 دینے کے، ایسے روزگار لوگوں کو شروع کر کے دیں کہ جس سے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ ان کو ہر ماہ جو ہے وہ پیسے دیے جائیں. لیکن پھر ہوا کیا؟ عمران خان گئے، عمران خان کے جانے کے بعد ہیلتھ کارڈ پنجاب میں بند کر دیا گیا. مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہیلتھ کارڈ میں بند کرنا ہوگا. ہیلتھ کارڈ بند کیا گیا، احساس پروگرام بند کیا گیا، لنگر خانے بند کیے گئے، پناہ گاہیں گرائی گئیں. یہ سب چیزیں ختم کر دی گئیں جو عمران خان نے اپنے دور میں شروع کی تھی. کس لیے؟ اس لیے صرف کہ عمران خان کے یہ انیشیٹوز ہیں، فائدہ عمران خان کو ہوگا. ہمارے اشرافیہ، ہمارے جو جعلی حکمران ہیں، ان کے دل میں غریبوں کا کوئی احساس، کوئی رحم، کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے جو فیصلے کرنے والے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو عوام کے منتخب کردہ نہیں ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. دوسرا، یہ وہ طبقہ ہے جن کا غریبوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں نا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے والے، ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے والے، ان کے گھروں کی بجلی، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول، ڈیزل، ان کے جنریٹرز میں ڈلنے والا ڈیزل، ان کے کچن میں پکنے والا کھانا، سب کچھ عوام کے ٹیکسوں سے ہے. تو ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو کیا پتہ مہنگائی کا؟ ذرا پوچھیں اس بائکیا والے سے جو شدید ترین گرمی میں سائے میں پورا دن بیٹھ کے اور صرف پورے دن میں 500 روپے یا 800 روپے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لال روزگار کروانے کے لیے پورا دن تکلیف اور اذیت برداشت کرتا ہے. ذرا پوچھیں اس مزدور سے جو پورا دن سڑک کنارے کھڑا رہتا ہے لیکن اس کو روزگار نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی. کیا کہہ کر گرائی گئی تھی؟ کہ جی مہنگائی بہت کر دی عمران خان نے. آج اس سے 5 گنا زیادہ مہنگائی ہے. کہا گیا کہ بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. آج 52 سال کی کم ترین سطح پر ہے سرمایہ کاری. کہا گیا کہ عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا. آج حالت یہ ہے کہ سوائے امریکہ کے اور کون سا ملک پاکستان کے ساتھ ہے؟ امریکہ اگر پاکستان کے ساتھ ہے تو وہ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ اگر ہے تو اسے پاکستان کے لوگوں کو کیا ملا؟ کیا ہماری امریکہ کے لیے ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں؟ کیا امریکہ نے یہاں پہ اربوں ڈالر، وہ ایک جینٹری بیچ آیا تھا ٹرمپ کی پھپھی کا بیٹا، کہاں ہے وہ جینٹری بیچ؟ کہاں وہ آیا نہیں ہے؟ یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، اب ان کا نام لوں گا تو ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے ہمیں مارگلا پہ ایک دن جاتے ہوئے کہا یہاں ٹرمپ ٹاور بن رہا ہے. اس طرح کے تو حالات ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے. دیکھیں 9 اپریل 2022 کو عمران خان کو نکالا گیا. آج مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے، پاکستان کا کوئی ایک شعبہ کیا 9 اپریل 2022 سے آگے بڑھا ہے؟ کسان کیا 9 اپریل 2022 کے بعد ان کی زندگیوں میں مشکلات آئیں یا آسانیاں آئیں؟ مزدوروں کے لیے مشکلات آئیں یا آسانیاں آئیں؟ انڈسٹری کے لیے آسانیاں آئیں یا مشکلات آئیں؟ لاکھوں ٹیکسٹائل مزدور بے روزگار ہو گئے. عمران خان نے ان 4 چیزوں کے ساتھ، احساس پروگرام، لنگر خانے، پناہ گاہیں، ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ایک اور چیز کی تھی عمران خان نے. وہ ایک یہ کیا تھا عمران خان نے کہ کنسٹرکشن کو انہوں نے چلا دیا تھا. کنسٹرکشن، جب ایک گھر بن رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے 40 سے 45 سیکٹرز ہیں جو چل پڑتے ہیں، مزدوروں کو مزدوری ملتی ہے. لیکن آج کنسٹرکشن کہاں ہے؟ کنسٹرکشن رک گئی ہے. پھر ٹیکسٹائل کو عمران خان کہاں لے گئے تھے؟ فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے، ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے. آج کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کی بنیادیں کمزور کر ڈالی ہیں. عمران خان کی نفرت میں ہم نے ہر ادارے کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو 9 اپریل 2022 سے آگے بڑھا ہو. آج کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی سیکٹر نہیں ہے، کوئی یعنی تاجر ہوں، دکاندار ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگیوں میں 9 اپریل 2022 کے بعد کوئی سکون آیا ہو. ہر آنے والے دن کے ساتھ مشکل بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت. آج پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، انسرٹینٹی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، اداروں کی کریڈیبلٹی سب سے نیچے. میں نے آج ایک ٹویٹ کیا کہ آج مزدوروں کو عالمی دن ہے. آپ جا کے 1000 مزدوروں سے ویڈیو پیغامات لیں، ان میں سے 999 وہ اپنے بیانات کی وجہ سے اندر ہو جائیں گے، جو ان کے جذبات ہوں گے ملکی اداروں کے بارے میں. دیکھیں، ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا. آپ نے عمران خان کو توڑنے کے لیے 1000 دن سے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. آپ نے عمران خان کو کمزور، آپ نے عمران خان کو ان پاپولر کرنے کے لیے عدت جیسے مکروہ، نیچ، غلیظ، گندے کیسز بنائے، اس سے اس کی پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہو گیا. کیوں؟ اس پہ قاتلانہ حملہ کر کے دیکھ لیا. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، عزت ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، زندگی اور موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھ کے اور کمزور وہ اور طاقتور ہو گیا. آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. پاکستان کی تاریخ کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے نام لکھیں اور ان میں سے کس کے خلاف کون سا کیس بنا آگے لکھیں، پھر سارے نام پہلی لسٹ والے ہٹا دیں
اور صرف عمران خان لکھتے ہیں، اور دوسری لسٹ میں جتنے کیسز ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جتنے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر جتنے کیسز بنے ہیں وہ سب کے سب اگر کسی پہ بنے ہیں تو وہ عمران خان پر بنے. تو پھر کیا ہوا؟ پاکستان کمزور ہوا، پاکستان کی بنیادیں کمزور ہوئیں، لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھی، اداروں کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. کوئی ایک ایسا آئینی عہدیدار نہیں ہے جو آج عہدے پر بیٹھا اور اس کی کوئی لوگوں کے اندر عزت ہو. غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے. ہمیں امپورٹ کے لیے ڈالر چاہیے. ڈالر 4 طریقے سے آتا ہے. پہلے نمبر پہ ایکسپورٹ سے آتا ہے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہو، تیسرا یہ ہے کہ ریمیٹنسز آ رہی ہوں، چوتھا یہ ہے کہ آپ قرضے لے رہے ہوں. ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں، بیرونی سرمایہ کاری 50 52 54 سال کی کم ترین سطح پر ہے. قرضے اب ملتے ہیں تو مہنگے ملتے ہیں، جو یہ دھڑ دھڑ لیے جا رہے ہیں. 35 سے 40 ہزار ارب روپے قرضہ لے چکے ہیں اندرونی اور بیرونی پچھلے 4 سال میں. اور ایک ریمیٹنسز ہیں جو کیونکہ پچھلے 4 سال میں 35-40 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے تو ان کی وجہ سے ریمیٹنسز آ رہی تھیں. اب اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، یو اے دھڑا دھڑ ہمارے ورکرز کو نکال رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ریمیٹنسز افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو ملک کی معیشت کمزور ہو گئی، ملک کا نظام انصاف ختم ہو گیا. جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، عدالتیں نہیں ہوتی، وہاں لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہاں کیوس ہوتا ہے، انارکی ہوتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے. آج اگر پاکستان کے اندر انارکی خانہ جنگی نہیں ہوئی تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے. 26 نومبر اس نے کروا لیا، اپنے اوپر اس نے ظلم سہ لیے، بیوی کے اوپر ظلم سہ لیے، بھانجے کے اوپر ظلم سہ لیے، ورکرز کے اوپر ظلم سہ لیے، جو اس کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سہ لیا. 40-50 ہزار لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا، سب کچھ. لیکن عمران خان نے امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. عمران خان نے اپنی جدوجہد کو آئین اور قانون سے اوپر لے کر نہیں گئے. یہ کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے. آج ان کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر پاکستان کو کیا چیز جوڑتی ہے؟ ایک ڈاکومنٹ آئین تھا نا، وہ پاکستان کو جوڑ کے رکھتا تھا، جو علامہ راجہ ناصر عباس بار بار بات کرتے ہیں اور درست بات کرتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ تھا نا جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا تھا اور رکھا ہوا ہے. آج وہ ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ کیا آج جو آئین ہے اس کو بلوچستان مانتا ہے؟ آج جو آئین ہے اس کو کے پی والے مانتے ہیں؟ آج جو آئین ہے وہ اے جے کے اور جی بی کے لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کا وہ کر رہا ہے، حل دے رہا ہے. دیکھیں، اس آئین کو جتنا آپ کمزور کریں گے اتنا آپ پاکستان کو کمزور کریں گے. آج کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر جو وفاق کی علامت، وہ کون ہے؟ صرف عمران خان ہے. نون لیگ تو لاہور سے ہار گئی. اگر نواز شریف اپنی سیٹ ہار گئے، مریم نواز اپنی سیٹ ہار گئی تو بات ختم ہو گئی. جی ٹی روڈ پہ کیسے ان کو ووٹ پڑ سکتا ہے جب لاہور میں اپنے گھر میں وہ ہار گئے؟ جس لاہور پہ 70% پنجاب کا بجٹ شریف خاندان نے آج تک جو ہے وہ لاہور کے اوپر خرچ کیا ہے، باقی 30% پورے پنجاب میں خرچ کیا. لاہور سے وہ اپنی سیٹیں ہار گئے. شریف خاندان نواز شریف اپنی سیٹ ہار گئے. تو جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ونڈر بوائے تھا، جس کو وہاں سے وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئے تھے جب وہ اشتہاری اور فراری تھے اور مفرور تھے اور بھگوڑے تھے اور پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے، اس وقت ان کے لیے بایو میٹرک کا سارا سسٹم وہاں چلا گیا ایئرپورٹ کے اوپر. ان کے لیے عدالتوں کو کیا کر دیا گیا؟ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے خلاف فیصلے لینے کے لیے عدالتوں کو ختم کر دیا گیا. کیا ہوا؟ کیا عمران خان پاپولر ہو گیا؟ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں کس کو کیا ملا. عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر بن گیا ہے. جو چور ڈاکو اور لٹیرے جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا ان کو اقتدار میں دے دیا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے اداروں کا ہوا. پاکستان کے اداروں کا نقصان کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے نا. عدلیہ کا کمزور ہونا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. دیگر اداروں کا کمزور ہونا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. مضبوط اداروں کے بغیر مضبوط پاکستان نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. میں اس چیز پہ آنے سے پہلے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، ایک گزارش ضرور کروں گا. دیکھیں، ہم جب حکمرانوں پہ تنقید کرتے ہیں، یہ حکمران جعلی حکمران ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کے دل میں تھوڑا سا رحم ہوتا تو ہیلتھ کارڈ کا نام نواز شریف کارڈ رکھ دیتے، مریم نواز کارڈ رکھ دیتے، کلثوم نواز کارڈ رکھ دیتے. شریف خاندان کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے جو ابھی 10 ماہ کا ہے، اس کے نام کے اوپر ہیلتھ کارڈ رکھ دیتے. ہیلتھ کارڈ کے اوپر پورے شریف خاندان کی تصویریں لگا دیتے، لیکن ہیلتھ کارڈ بند نہ کرتے. لیکن انہوں نے بند کر دیا کہ جی ہیلتھ کارڈ سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے غریبوں کا، اور پھر ہماری اشرافی کوئی برداشت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہسپتال کے اندر جو 1.5 لاکھ روپیہ دے رہا ہے وہاں پہ، یہ 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، 2 لاکھ روپے دے رہا ہے، 5 لاکھ روپے دے رہا ہے علاج کا، وہ ایک بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، ساتھ جو ہے وہ ایک مزدور پڑا ہوا ہے اس بیڈ کے اوپر، اور وہ اس کے ساتھ جو فیملی ہے وہ غریب. اب ایک غریب بھی ساتھ بیٹھا ہے، ادھر اشرافیہ، وہ اشرافی والا تو اسے گھن کھاتا ہے، وہ اس کو تو نفرت ہے، اس کو تو بدبو آتی ہے اسے، وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ والے بیڈ پہ علاج کروا رہا ہو. یہ ہماری اشرافی کا مسئلہ ہے. دیکھیں، میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ حکمرانوں سے تو آپ توقعات رکھنا چھوڑ دیں. جب تک یہ موجودہ سسٹم ہے، وہ لوگ عہدوں پر بیٹھے ہیں جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا، تو ان سے کوئی توقع نہ رکھیں. لیکن جو ہماری سب کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ورکرز ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، جن آپ میں سے جن لوگوں کے ساتھ لوگ غریب لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کو جتنا آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. میں نے بدقسمتی سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ارب پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں کام کرنے والے ورکرز کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس پہ بھی نہیں ہوتی جو قانون کے مطابق اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. استحصال کیا جاتا ہے. خدا را یہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں،
ان کے کسی بچے کو کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں, ان کے کسی ایک بچے کو کوئی اسکل سکھا دیں تاکہ کل کو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اس کو کچھ چھوٹا سا آپ کے ساتھ کام کرتا رہے, اس کو کچھ چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں, اس کی تنخواہ بڑھا دیں, اس کی زندگی میں آسانی لے آئیں. جتنا ہم اپنی ذاتی حیثیت میں جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے, باقی حکمرانوں سے توقعات نہ رکھیں. اب دوسری چیز پر آئیں, عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ دیکھیں. پی ٹی آئی پہ تنقید کیوں ہم کرتے ہیں, یا تحریک تحفظ پاکستان پہ ہم کیوں تنقید کرتے ہیں؟ یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ 78 سال کا جبر ہے. اس کو اگر آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کا 1 لاکھ ورکر نکل کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ ورکر نکل کے اس جبر کو شکست دے دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ بات درست ہے. اگر آپ کہیں کہ صرف کے پی سے 3 لاکھ لوگ نکل کر آ جائیں گے اور اس نظام کو گرا دیں گے, یہ بات غلط ہے. جب تک پورے پاکستان سے 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ نکلیں تو یہ نظام گر جائے گا, یہ حکومت گھر چلی جائے گی. اور یہ بات بھی پی ٹی آئی کی درست ہے کہ پی ٹی آئی اگر اس نظام کو نہیں گرا پا رہی تو کسان خودکشیوں پر آ گئے ہیں. کسانوں نے کیا کر لیا ہے, مزدوروں نے کیا کر لیا ہے, تاجروں نے ان کا کیا کر لیا, جو تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے 100 ارب کا کم بزنس ہوا ہے, تاجروں نے ان کا کیا کر لیا, کچھ نہیں کیا. یہ بات ساری درست ہے. ٹی ایل پی نے کیا کر لیا ہے, ان کی قیادت آج بھی جبری طور پہ گم شدہ ہے. آج بھی مسجد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے خیال آج 29واں جمعہ تھا, جو وہاں پہ جمعہ نہیں ہو سکتا, وہ ان کا وہ مرکز اور مسجد بند ہے. کیا کر لیا انہوں نے؟ یہ بات درست ہے کہ ایک خوف ہے, اس نظام نے ایسا جکڑ لیا. پنجاب کے اندر پولیس کو انہوں نے جو اختیارات دیے ہوئے ہیں, پیرا فورس کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں, اور کئی فورسز بنا دی ہیں, اب سی سی ڈی کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں, اب ایک نئی سی سی ڈی کی طرز کی فورس بن رہی ہے سائبر کرائم کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام نے ایسا بندوق کے زور پہ, جبر کے زور پہ ایسا جکڑا ہوا ہے لوگوں کو, اور ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں لوگ کہ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ اس دن اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا پاتے. اس کی وجہ سے پھر دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے جو ایک خوف ہے. کوئی بھی بندہ اگر نکلنا چاہتا ہے تو اسے پتا ہے کہ یا میں گرفتار ہو جاؤں گا, یا جبری طور پہ گمشدہ ہو جاؤں گا, یا میرے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی, یا میرے گھر میں آ جائیں گے, چادر چادری کا تقدس پامال ہوگا, میرا گھر گرایا جا سکتا ہے, میری نوکری سے مجھے فارغ کروایا جا سکتا ہے, میرا کاروبار گرایا جا سکتا ہے, کچھ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے. خوف ہے. لیکن پی ٹی آئی سے صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایفرٹ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایفرٹ تو کریں, عوامی ایشوز کو تو ہائی لائٹ کریں. لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہے. اگر لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہے یا نکلتے نہیں ہیں تو پی ٹی آئی بھی لوگوں کو نکالنے کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہی. پی ٹی آئی لوگوں کو فیکٹس نہیں بتا رہی. پی ٹی آئی پولیٹکس بھی نہیں کر رہی, عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ بھی نہیں کر رہی. عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیوں نکلے لوگ کشمیر میں؟ کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے انہوں نے ایک لائے عمل دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ نکلے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ کیا خالدہ ضیاء کی رہائی کے لیے لوگ نکلے تھے؟ نہیں, وہاں انہوں نے ایجنڈا دیا تھا لوگوں کے لیے, لوگ نکلے اور اس کے نتیجے میں خالدہ ضیاء رہا ہو گئی. آپ جب تک عوام کے ساتھ پی ٹی آئی کا ڈسکنیکٹ رہے گا, عوامی ایشو کے ساتھ ڈسکنیکٹ رہے گا, کتنی میں نے ایک ویڈیو میں پچھلے 10 دن کا بتایا کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو, سولر کا ایشو ہو, تاجروں کا ایشو ہو, جو تاجروں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو یہ ایڈز والا اسکینڈل آیا ہے, جو پنجاب میں جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو کچھ اس وقت ایشوز ہیں, ان میں سے کسی ایک ایشو کے اوپر بھی تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کو ٹف ٹائم نہیں دے رہے موجودہ حکومت کو اور نظام کو. مسئلہ یہ ہے کہ قربانیاں پی ٹی آئی نے دی ہیں, آج بھی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. ایک ٹویٹ کرنا بھی مشکل ہے. آپ دیکھ لیں, آپ جتنے پچھلے دنوں میں ارسلان بلوچ کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ہے میرے خیال وہ پاسپورٹ رینیو نہیں کیا, کہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا. احمد بوبک, جتنے لوگ اس وقت جو ہے وہ صرف ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے بھی ایک کنسیکوینسز ہیں. یہ بات درست ہے. تو لیکن پی ٹی آئی کو کی جو قیادت ہے, جو تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت ہے, وہ ایفرٹ تو کرتے ہوئے نظر آئے, جو کہ وہ ایفرٹ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں, جو ایک بات سنائی دیتی ہے کہ ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ 4 مہینے آپ چپ کر کے بیٹھیں اور 4 مہینے بعد آپ کے ساتھ چیزیں ٹھیک کر لیں. اللہ کرے کہ یہ بات درست ثابت ہو. لیکن اگر یہ بات ہے بھی تو عوامی ایشوز پہ بات کرنے سے ان کو کس نے روکا ہے؟ عوام کے تو ولی وارث بنے. عوام کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. باقی دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہیں, ظاہر ایک مایوسی ہے, لوگ پریشان ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اتنی دکھ تکلیفیں اذیتیں کسی کو نہیں دی گئیں جو عمران خان کو دی جا رہی ہیں, جو ان کی اہلیہ کو دی جا رہی ہیں. کبھی کسی کی غیر سیاسی بیوی کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. چاہے وہ فردوس رائے ہوں جو جیل میں ہیں, چاہے وہ صنم جاوید ہوں, چاہے وہ علی حمزہ صاحبہ ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, چاہے وہ فلک جاوید ہوں, چاہے وہ دیگر خواتین ہوں, چاہے وہ ملٹری کورٹ سے کنوکٹڈ سویلینز ہوں, چاہے وہ گجرانوالہ کے 52 ورکرز ہوں, چاہے وہ جاز چودھری صاحب ہوں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, میاں محمود قریشی صاحب ہوں, سب کے سب. وہ ایک سہیل ورکر جس نے ایک ری ٹویٹ کیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی ڈیڈ باڈی کو ہسپتال لے جایا گیا کہ اس کا چہرہ دیکھ لو 2 منٹ کے لیے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ بات درست ہے پی ٹی آئی کی کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنے حق کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یہ پی ٹی آئی کو ان لوگوں کو یہ اعتماد دینا ہے کہ اب ہمارے اوپر اعتماد کرو, اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے. وہ بھی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. باقی بات یہ ہے, لوگ بالکل مایوس ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں عمران خان کے لیے, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 2 میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک کہ عمران خان کو اللہ پہ توکل ہے. وہ اگر
میں کئی بار کہتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ باہر اپنی ساری پارٹی کو فارغ کر دیں, کہیں کہ بس ٹھیک ہے یار ان کو میں سب کو فارغ کرتا ہوں, یہ کچھ نہیں کر رہے. لیکن عمران خان کسی پارٹی عہدیدار کو اس لیے انہوں نے کبھی نہیں ہٹایا کہ یہ میرے لیے ایفرٹ نہیں کر رہا. انہوں نے اگر کسی کو ہٹایا بھی ہے تو اس لیے ہٹایا ہے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ان پاپولر ہو رہی ہے, لوگوں کی امیدیں مر رہی ہیں, لوگ مایوس ہو رہے ہیں, لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے, اس لیے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں. دو چیزیں, ایک عمران خان صاحب ایک جب مذاکراتی ٹیم بنی تھی ایک, اور وہ مذاکراتی ٹیم ملنے گئی تو عمران خان صاحب نے اخبار میں تصویر دیکھی تھی ایک اپنے رہنما کی ایک حکومتی شخصیت کے ساتھ. تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ تم اس قاتل سے کیوں ملے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ جن ماؤں کے بچوں کو اس نے قتل کیا ان ماؤں پہ کیا گزری ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے ملا تھا. عمران خان نے کہا کہ مت میرے لیے ملو. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے, آپ میرے لیڈر ہیں, آپ تکلیف میں ہیں, مشکل میں, میں اس لیے آپ کے لیے ملا تھا. انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا میں مشکل اور تکلیف میں ہوں؟ میں تو جو ہے وہ میرے لیے تو یہ اللہ کی نعمت ہے یہ جیل, اور میں تو یہاں پہ ایک سے زیادہ تفاصیل کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہا ہوں. تو تم نے کس نے کہا کہ تم میری خاطر اس بندے سے ملو؟ عمران خان صرف ایک بات کہتے ہیں کہ میں جب بھی آؤں گا میں عدالتوں کے ذریعے فیصلے کروا کے آؤں گا. ہاں عدالتوں پہ دباؤ بڑھاؤ, میرے لیے ڈیل کرنے کے لیے کسی سے جا کے نہ ملو, یہ عمران خان کہتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نہ میرے لیے جا کے ڈیل کرو کہ مجھے یہاں پہ کیونکہ اذیت دی جا رہی ہے, تکلیف دی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے لیے مجھے اذیتیں دی جاتی ہیں, مجھے تکلیف دی جا رہی ہیں, لیکن میں اس کو مجھے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا اور میں کمپیریٹیو اسٹڈیز کر رہا ہوں. وہاں عدالتوں پہ دباؤ ضرور بڑھاؤ, میرے کیسز لگوانے کے لیے بھی, اس حکومت کو ٹف ٹائم دو, آئین کی بحالی کے لیے بھی, انسانی حقوق کے لیے بھی, لوگوں کی آسانیوں کے لیے بھی, سب کچھ کرو. لیکن میری یہ دیکھ کر کہ مجھے کیونکہ یہ تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں اور اس کے لیے جا کے لوگوں سے ڈیلوں کے لیے ملو, اس کی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. دوسری بات انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو یہ کہا, جس کا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ذکر بھی کیا تھا 3 کا ڈیرہ جو پروگرام تھا جس میں زبیر علی خان صاحب, عمر جٹ صاحب اور رضوان غلزئی صاحب نے انٹرویو کیا تھا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے ایک ملاقات میں کہا کہ علامہ صاحب آپ نے وہ جو واقعہ سنایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام والا قرآنی واقعہ, وہ مجھے آج بھی یاد ہے. اور وہ واقعہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سنایا. کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو میں نے ایک بار کہا کہ جب حضرت یوسف ایک قیدی ان کے ساتھ قید تھا اور جب وہ رہا ہو کے جا رہا تھا تو حضرت یوسف نے اس قیدی کو کہا کہ اب تم رہا ہو کے جا رہے ہو تو بادشاہ کو جا کے بتانا کہ اس نے ایک ناحق قیدی کو, ایک ناحق اور ایک بے گناہ کو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے, تو جا کے اس کو بتانا. تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ اس کو جس کو پیغام دیا تھا حضرت یوسف نے, اس کو شیطان نے بھلا دیا اور وہ بادشاہ کو نہ بتا سکا, اور پھر 3 سے 7 سال مزید جیل کاٹنی پڑی حضرت یوسف کو. اور اس کی وجہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو تفسیر اس کی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ سفارشی کرواتے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ مجھے یاد ہے آپ کو کہ میرا اللہ پہ توکل ہے کہ مجھے اللہ نے رہا کروانا ہے اور میں نے اللہ کی مدد اور نصرت سے جو ہے وہ رہا ہونا ہے. اس لیے عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہے, پیچھے نہیں ہٹ رہے. ان کو دکھ, تکلیفیں, اذیتیں دی جا رہی ہیں جو ان کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے, کبھی کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوا. کلبھوشن یادو کو عمران خان سے زیادہ سہولتیں میسر ہیں. جو ظاہر جعفر نور مقدم کا قاتل ہے اس کو جا کے امریکی سفارت خانے والوں کو ایکسیس دی جاتی ہے, یوں سر جھکا کے اور ہاتھ باندھ کے جیل انتظامیہ اور ہمارا نظام امریکی سفارت خانے کے لوگوں کو عمران اس تک ظاہر جعفر تک جس نے بے دردی سے قتل کیا نور مقدم کو, اس کو ایکسیس دیتا ہے. لیکن عمران خان کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ان کی صحت کے ساتھ کیا گیا سب کچھ. مسئلہ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان کا صرف یہ ہے کہ وہ ایفرٹ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 78 سال کا جبر ہے, اتنے جلدی اس کو شکست نہیں دی جا سکتی, ایفرٹ تو کرو. ایفرٹ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ سارے مل بیٹھیں. عمران خان صاحب کی بہنیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود ثنا چکزئی صاحب, سہیل آفریدی صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گور صاحب بند کمرے میں بیٹھیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بات کریں, اپنا بتائیں کہ ان کا کس سے کس کا رابطہ ہے, ان کو کیا بتایا جا رہا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کیوں نہیں ایجیٹیشن کر رہے. عمران خان نے ٹھیک ہے اسلام آباد کی کال کے لیے منع کیا ہے, آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں اور ڈسکس کرنے کے بعد ایک لائحہ عمل کے ساتھ, کلیئر لائحہ عمل کے ساتھ سامنے آئیں اور آ کے بتائیں. اب وہ سوشل میڈیا جو اسٹرینتھ تھا پی ٹی آئی کی, وہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کے اگینسٹ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کوئی لائحہ عمل بھی نہیں بتا رہی نا, تو ورکر تو خلاف ہوگا, وہ تو تنقید کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ لائحہ عمل تو بتاؤ نا, کوئی تو لائحہ عمل ہوگا. اتنا ہی آپ آ کے بتا دیں کہ جی ہم 2 مہینے بعد کچھ کریں گے, اس سے پہلے جو کریں گے وہ بتائیں گے نہیں, بس اتنا آ کے بتا دیں. اور ایک چیز واضح ہے, جب تک تحریک تحفظ پاکستان یا تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد میں لے کے کلیئرٹی دے کر ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس نہیں کرے گی, ان پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا, کیونکہ سب کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے بشمول تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کے. اگر کسی کی کریڈیبلٹی اس وقت لوگوں کی نظر میں ہے یا سوشل میڈیا کی نظر میں, تو عمران خان صاحب کی بہنیں ان کو اعتماد میں لیں, ان کو بتائیں کہ ان کے بھائی کے لیے پارٹی تحریک تحفظ پاکستان کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں. جب تک عمران خان صاحب کی بہنیں تحریک تحفظ پاکستان, تحریک انصاف,
بشمول سہیل آفریدی ان کے اقدامات کی وہ توثیق نہیں کریں گی، اس وقت تک ان کا کوئی بھی اقدام اس کو سوشل میڈیا بالکل سیریس نہیں لے گا اور سوشل میڈیا اس پہ تنقید کرے گا، اور بجائے اس کے کہ اس سے کوئی دباؤ پڑے جو یہ اقدامات کریں گے، وہ الٹا ان کے اوپر کریٹیسزم ہوتا ہے، اور جب اپنے ان کے ورکرز اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو نظام کے اوپر اس کا کون سا دباؤ ہے؟ تو بہرحال جی عمران خان صاحب اللہ کرے کہ رہا ہوں اور ان کی پارٹی ان کے لیے کوئی لاہ عمل دے، کوئی ان کے لیے ایفرٹ کرے، عوامی ایشوز پہ بات کریں، اس حکومت کو اس نظام کو ٹف ٹائم دیں۔ یہ نظام فواد چودھری بہت بار کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ نظام اتنا طاقتور نہیں ہے، مزاحمت اس کے سامنے کمزور ہے، مزاحمت بالکل ہی نہیں ہے ان کے سامنے، اور تحریک تحفظ پاکستان تو مکمل طور پہ چھٹی پہ جا چکی ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ ابھی تک تو لوگ جو ہے اب وہ کسی حادثے یا کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ معجزہ ہی ہو، حادثہ نہ ہو، اور پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ اقتدار اس کے حوالے نہیں کریں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ نفرتیں بڑھ رہی ہیں، فاصلے بڑھ رہے ہیں، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، قرضے بڑھ رہے ہیں، مایوسی بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کا نظام سے اعتماد مزید اٹھ رہا ہے۔ اس سے پاکستان کبھی بھی آگے نہیں جائے گا۔ 4 سال میں پاکستان جہاں پر آ گیا ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ اس سے نیچے جا رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی پاکستان کے نظام اور اداروں پر جو ہے وہ اعتماد نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔